وہ اس وقت انڈیا پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں. کوئٹہ کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کل 42 شہادتیں پراکسی وار اور سرحد پار دہشت گردی کے کس بڑھتے ٹرینڈ کی طرف اشارہ کر رہی کہ انڈیا افغانستان کو کہتا تھا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. آج انڈیا افغانستان سے یہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا. پاکستان افغانستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ نہ صرف افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ طالبان رجیم کو بھی پاکستان کی عزت و وقار سے مسئلہ ہے. انڈیا جاتا ہے تھرو ڈیولپمنٹ ویلفیئر ان چیزوں کے ذریعے انٹر ہوگا and then they will get what they want. کہ گزشتہ 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کل 42 شہادتیں پراکسی وار اور سرحد پار دہشت گردی کے کس بڑھتے ٹرینڈ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بہت افسوسناک بات ہے جی، اور خاص طور پر ان حالات میں جب پاکستان نے اتنا ویلیوبل کنٹریبیوشن کیا دنیا میں پیس کے لیے، ایران نے دیکھا خود وکٹم بن گیا دہشت گردی کا، کیونکہ دنیا ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ریلیونس اور انفلوئنس کو اوور آل تو مانتی ہے لیکن ہمارے دشمن کو تیار نہیں ہے. خاص طور پر 13 مہینے کے دوران جو پچھلے مئی سے ہوا اب تک جو ہماری ٹریول ہے ٹورڈ دا پازیٹیوٹی، ایک گلوبل امیج، تو یہ ایک امیج ہمارا جو نیو فاؤنڈ ہوا ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف تھریٹ لگتا ہے ہمارے دشمنوں کو. آپ نے نوٹ کیا اور ریکال بھی کر لیں، ہندوستان وہ خدا نہ خاصا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم لالیسنس کے شکار ہیں، یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے، یہاں پہ ٹرسٹ نہیں آپ کر سکتے ان کے اداروں کو. تو یہ لوگوں کے اور مسلح افواج کے درمیان کی ایک حائل کرنے کے لیے ایک برج کو جو توڑنے کی کوشش ہے. جو ٹرسٹ ہے اسلام آباد بیٹھے یا لاہور یا کراچی بیٹھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جسم کا حصہ ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی، ایک پین کاز کرنے کی بنیادی طور پر کوشش. سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ نہ صرف افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ طالبان رجیم کو بھی پاکستان کی عزت و وقار سے مسئلہ ہے تو کیا جائے گا. وہی ہے ایک جیسے انگیجمنٹ، جیسے چائنا نے بھی کوشش کی پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت اگریسولی تیز کرنی پڑیں گی، ہم آئی ایم شور کر بھی رہے ہوں گے، لیکن جو ہماری کنیکٹیوٹی اس طرح بنی ہوئی ہے، پوری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، اس کو ہمیں ویلیو ایڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی جو مشکلات ہیں خاص طور پر جو ہم وکٹم ہے ٹیررزم کا اور آج کے نہیں ہے، یہ ان کو ہمیں کنونس کرنا پڑے گا کہ دنیا ہماری مدد کو بھی آئے. اگر ہم دنیا کی مدد کو جاتے ہیں خاص طور پر سپر پاورز، پریزیڈنٹ اس پہ کہتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک دفعہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یہ لڑتے کیوں ہیں. اب میں وہ وجہ بھی بند کراؤں گا جو کہ کشمیر ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے. تو اپنا اپنا انفلوئنشل لیوریج ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قطر کا انفلوئنس ہے یا قطر کے امیر کا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی وہی ہے. جب ملک کی اپنی اپنی بارگیننگ لیوریج ہوتی ہے، اکنامک ٹائز ہوتی ہیں، بائیلیٹرل مشنز ہوتے ہیں، تو ہر ملک اپنا اپنا لیوریج استعمال کر سکتا ہے. تو مثال دیتا ہوں، چائنا نے طالبان کو آفر بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹرین سسٹم کنیکٹ کر دیتے ہیں چائنا سے، ہم بزنس اپرچونٹیز دیں گے، روڈ نیٹ ورک اور ریلوے نیٹ ورک آپ کا جو اور چھوٹے ملک نہ کر سکیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں انسینٹیو ورسز انسینٹیو مقابلہ ہوتا ہے. ایک کیش اسٹاف ملک ہے جس کے بعد اس کے لیے انسٹیبلٹی ہی اسٹیبلٹی ہے. وہ سمجھتا ہے جتنا میں انسٹیبل ہوں گا یا میری جتنی کیپیسٹی خود ہوگی انسٹیبل کرنے کی دوسروں کو، میری ویلیو اتنی زیادہ ہوگی ملتا ہے سے ان کو. تو اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو جائے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ہو جائے تو آپ سوچیں نا. وہ اس وقت انڈیا پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں. کوئٹہ کے اندر آج میں دیکھ رہا تھا کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اس پہ بول رہے تھے کہ جناب یہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کہ انڈیا افغانستان کو کہتا تھا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. آج انڈیا افغانستان سے یہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا. پاکستان افغانستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ ٹائیڈ جو ہے وہ ٹرن ہو گئی ہے، تھنگس ہیو چینجڈ، چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب منسٹر صاحب ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایز وی اسپیک انڈیا کے اندر موجود ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، انڈیا کے اندر جو افغان منسٹر جاتے ہیں بڑا ٹائم گزارتے ہیں وہاں پہ، ہفتہ ہفتہ رہتے ہیں، تھوڑے دن نہیں رہتے وہاں پہ. یہ پتہ نہیں کلچر ہے شاید طالبان کا یا کیا کلچر ہے کہ وہ وہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں. اور انڈیا افغانستان جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے دیٹ از بیسڈ فار دا ویلفیئر اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف افغان پیپل، یعنی کہ مانگ کہ ہماری مدد کرو، ہمیں سپورٹ دو، ہمیں یہ سب کچھ کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس نا، مطلب اس چیز کی اس حوالے سے. سو اٹس اے ویری سیریس اینڈ اوپن کوسچن کہ کیا ہونے جا رہا ہے بھیا، چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں یا کون ہے جو ان چیزوں کو شیپ کرنے جا رہا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ طالبان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے جی. اور میں جب اس کو ساری چیز کو اسٹڈی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اینڈ آئی ڈو ریئلائز انڈیا جاتا ہے تھرو ڈیولپمنٹ ویلفیئر ان چیزوں کے ذریعے انٹر ہوگا اینڈ دین دے ول گیٹ واٹ دے وانٹ. میرے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو مدد کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، 10 چیزوں میں مدد کرنا چاہتا ہوں، تو 11ویں چیز میں آپ سے لے لوں گا.
تو یہ اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے دیٹ دی لیڈرشپ ان انڈیا، جو خاص طور پہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ذرا پاکستان کو تھوڑا ٹائٹ کرنا چاہیے، یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو انگیج کر دیں، گھر میں انگیج کر دیں. یہ انڈیا کی یہ جو اپنے دوول صاحب کی پالیسی رہی ہے شروع سے کہ پاکستان کو گھر میں انگیج کر دو، یہ وہیں پہ پھنسے رہیں. یہ انٹرنیشنلی بھی کچھ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچیں ہی نہ کہ انٹرنیشنلی کچھ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چیز ہے، فضول چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ دس از واٹ آئی، جب میں یہ سب دیکھتا ہوں اینڈ آئی ڈو بلیو ان دس کہ کہیں نہ کہیں پہ پاکستان جو ہے اس کو افغان طالبان کے خلاف تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے. ایسے گزارا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں جیسے ہیں خاموشی سے. نو ہو سکتے. آپ یہ نہیں وہ کہیں گے کہ جی جیسے بھی ہے نظام چلتا رہے، خیر ہے طالبان کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو انڈین ان کو بھی اس چیز میں تھوڑا ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے. بات نہیں کرتے ان کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا. اور کیونکہ اب پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے، اب یہ کی بات نہیں سنی جاتی، اب 100% پاکستان کی بات سنی جاتی ہے. لوگ پاکستان ہمیں اس کی تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے لیوریج ہی یہی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ٹیکسٹائل ہے، نہ کوئی بس ایگریکلچر ہے، نہ آئی ٹی ہے، نہ کوئی اور نہ صرف دماغ ہے، دماغ بھی نہیں. تو یہ obviously equation is very clear. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ پاکستان کو صرف بہت زیادہ جو ویزیبل دشمن ہیں ان کے علاوہ بھی ایسے ہاتھ ہیں جو دیکھنا. اچھا سر، کور کمانڈر کانفرنس اعلامیہ میں یہ واضح اعلان کیا گیا ہے کہ آپریشن غضب للحق کو جاری رکھا جائے گا، تو اب اس آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا؟ پاسبلی، دیکھیے میرے پاس تو ایکسیس نہیں ہے تو انفارمیشن کے جی کہاں تک اور کنٹینویشن کا کیا مطلب ہے. لیکن میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا، آپ کو دشمنوں کو ایک پرائیویٹ کاسٹ پڑتی ہے، وہ قیمت جب وہ کوئی کام کریں اس کی وہ قیمت دے نہ پائیں. 10 مئی 2025 کو آپ نے کیا کیا تھا ہندوستان کے ساتھ؟ بالکل. اچھا سر، طالبان رجیم کی بھارت کے ساتھ الائنمنٹ اور اب بلوچستان سمیت کے پی میں بڑھتی دہشت گردی کے تناظر میں پاکستان کو اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی میں کیا اہم تبدیلیاں لائیں؟ دیکھیے یہ تو ملٹری اسٹریٹجیز بہتر سمجھتے ہیں، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی عرض کروں گا کہ یہ نہ ملٹری اسٹینڈ الون، نہ آفینسو اسٹرائکس الون، نہ ایک ڈپلومیٹک پر ڈپینڈنسی وہ ہم نے قطر اور دنیا کو کنونس کریں کہ اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کروا سکتے ہیں تو دنیا آگے بڑھ کر ہمارے مسئلے کو، ہماری پہ کوئی تدارک کرنے کو کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. ہیلو دوستو، جے ہند. آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. افغانستان کے کچھ منسٹر ہیں جو بھارت آئے ہیں بھارت کے دورے پہ، اور ان کو دیکھ کے پاکستان میں کچھ لوگوں کو مرچی لگی ہوئی، کیونکہ جو بھارت اور افغانستان کا رشتہ اچھا ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان والوں کو لیے مرچی لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بھارت افغانستان کی مدد کر کے پاکستان میں حملہ کراتا ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. بالکل. سر، آپ کو اس تناظر میں آگے کا رہا ہے اور سرحد پار دہشت گردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ایسی سچویشن میں مزید سچویشن کتنی سنگین ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا ریزالو بہت تیز ہے، فرم ہے اور ظاہر قوم بھی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کنٹینیوڈ ایفرٹ ہوتی ہے، پراکسیز کے کوئی ہوتے